سفینہ اب جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا تو اپوزیشن ڈر گئی ہے یا اپوزیشن کمپرومائزڈ ہے، بہرحال دے آر نو ویئر. اب اگر ہماری ایک سیکنڈ آپشن کے طور پر ہم ایک نئی آنے والی پارٹی کو دیکھتے ہیں اور کوئی بھی ایکس وائی زیڈ نئی آنے والی پارٹی ہو، بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹلی ان کو ہٹ کریں، ان کی نبض پہ ہاتھ رکھیں، ان کے ایشوز پہ بات کریں. سندھ کا معاملہ ہے تو آپ بے شک پیپلز پارٹی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی گورننس کے معاملوں پہ بات کر کے عوام کے ساتھ جائیں، عوام کے ایشوز پر، تو آپ کو زیادہ اسپیس ملے گی. لیکن بہرحال یہ بات تو ہے، اقرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہے پی ٹی آئی کی، اس لیے وہ ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس ہے. سفینہ نادیہ پھر وہی بات کروں گی کہ اقرار صاحب نے ایزی ٹارگٹ چوز کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان کا جو ووٹر اینڈ سپورٹر ہے وہ ان کا ووٹر اینڈ سپورٹر بن جائے گا. تو یہ پھر بالکل غلط راہ پہ چل رہے ہیں. کیسے بنے گا؟ اتنا آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ ان کو ہیڈ آن لے رہے ہیں، تو وہ کیسے بنے گا؟ نہیں دیکھیں، اگر کیونکہ وہ ایک چنک زیادہ ہے اور وہ گمراہ کن چنک ہے، اگر ایک ایسا شخص جس کو اگر پاکستان کی عوام نے ووٹ دے ہی دیا تو کیا اس کو حق بھی ہم نے دے دیا کہ وہ ہمارے پاکستان کی ریاست پہ حملہ کروا دے؟ کیا اس کو یہ بھی حق دے دیا کہ وہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے؟ کیا اس کو یہ بھی حق دے دیا کہ وہ پوری دنیا میں پاکستان کو ملائن کرتا پھرے؟ ووٹ دینے کا مقصد یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ میرے اوپر، اگر میں نے عمران خان کو ووٹ سپوز کہہ رہی ہوں نہیں دیا تو وہ میرے پاکستان کو ملائن کرنے کا باعث بنے؟ یہ کہاں کے مت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو آپ بار بار ایک چیز کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہاں، کون سی دنیا میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ کون سا وزیر اعظم، کون سا پریزیڈنٹ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو سنے بغیر جو ہے وہ نہیں چلتا؟ کون سے ایسی حکومت ہے جو پوری دنیا میں مجھے ایک ملک بتا دے کہ جو اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ دیے بغیر کوئی فیصلے کرتی ہو؟ یہ پاکستان کے اندر ریت ہے، کیونکہ یہ سیاستدان جو ہے وہ مادر پیدر آزاد ہیں، اپنے بعد اپنے بچوں کو لانا چاہتے ہیں، ان کے بعد اپنے ماں بہن بھائیوں رشتہ داروں کو لانا چاہتے ہیں. کیا آپ اور میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے؟ یہ سوچ ہی غلامانہ سوچ ہے کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے. ارے کیوں بھائی، آپ بھی نادیہ آ سکتی ہیں، ہمارے احسار صاحب بھی آ سکتے ہیں. اقرار الحسن نے تو شروعات کر دی، لیکن اقرار الحسن صرف ایک چنک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مجھے اس سے اعتراض ہے. کیا یہ مجھے انسپائر نہیں کرنا چاہیں گے؟ کیا یہ پی ایم ایل این کی، کیا یہ پی ایم ایل این کی، ایک سیکنڈ، کیا یہ پی ایم ایل این کی آڈینس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیں گے؟ کیا وہ بے وقوف لوگ ہیں جو اس دنیا میں اتنے آئے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے ان کی ٹارگٹ نہیں ہونی چاہیے؟ صرف ایک چنک کو، کیونکہ وہ شاید سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس ہے، وہ ان کو سپورٹ ملے گی، لائم لائٹ ملے گی. اس سے زیادہ اقرار صاحب آپ کو پی ٹی آئی کی فالوورز کچھ نہیں ملنے، بٹ وہ ان کا جواب میں لوں گی. ذرا اثار رانا صاحب جی آپ کمپلیٹ کر لیں بات. میں نا سفینہ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد اس کا بیٹا، اس کا چاچا، اس کا پوڑم، یہ ایک واقعی روایت ختم ہونی چاہیے. سفینہ آپ ہمت کر کے نا یہ شریف فیملی کو ضرور سمجھائیں. دوسری بات یہ جو فائدے لیتے ہیں وہ سمجھائیں، وہ جو فائدے لیتے ہیں وہ سمجھائیں. میں تو کسی سے فائدہ نہیں لیتی، میں تو جب بول رہا میں کیا ساری دنیا کا بوجھ میں نے اٹھا لیا. آپ لوگ بھی تو اسی سسٹم کا حصہ ہے نا. کریں ٹارگٹ، کیا میں نے پوری دنیا کا بوجھ اٹھا لیا ہے کہ میں ہی کروں گی یہ سارے کام؟ آپ لوگ بھی تو ہمت کریں نا، آپ لوگ بھی بات کریں ان سے. میری بات تو سن لے. میں تو ہمت کر رہا ہوں تو یہاں بیٹھ کے سارا کچھ ان کے خلاف بات کرتا ہوں نا. میرے میں ہمت ہے تو میں یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں، میں لندن میں بیٹھ کے نہیں بات کرتا. دوسری بات میں یہاں پہ بھی بیٹھ کے بات کرتی ہوں، میں لندن میں بھی کسی پولیس سے نہیں ڈرتی ہوں. آپ کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ سوشل میڈیا سے ڈرتے ہوں گے سارے کے سارے، میں تو ان سے کبھی بھی نہیں ڈری. میں نے ان کو کبھی ہوا بنایا ہی نہیں، وہ مجھے نہیں چپ کروا سکے. ڈسٹبن ان کے اندر میں ذرا دوبارہ نہیں، بہت اچھی بات ہے. ایک منٹ، آپ یعنی میری آپ اس بات سے متفق ہیں، میری اس قرارداد کے ساتھ کھڑی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نہیں چاہیے کہ ان کے بعد ان کی بیٹی آئے یا ان کا بھتیجا یا ان کا بھائی، ان کا بھائی اب آگے، وہ تو نہیں ہے، وہ نہیں اب ان کے بھائی ہیں. میری اس بات سے ایگری کرتی ہیں نا؟ ایگری کرتی ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ آپ کیوں نہیں آتے، آپ بھی آئے نا حصہ ڈالیں. ایگری تو کریں نا. یہ بہت اثار رانا صاحب آ رہے ہیں، پہلے میرے ساتھ ایگری تو کریں. میں کیوں کروں؟ میں تو ایگری کر چکی ہوں. میں تو بار بار کہتی ہوں، میں تو بار بار کہتی. جمہوریت ایک مجھے بتائیں کہ ویسٹ، آپ مجھے لندن کی بات کرتے ہیں، ہمارے ویسٹ میں، ہمارے ویسٹ، چلے ایک سیکنڈ میں ایک چیز ایڈ کروں. نادیہ ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں. ویسٹ کی آپ کو لوگوں کو ڈیموکریسی چاہیے. ویسٹ کے اندر اگر کسی شخص کے اوپر ایلیگیشن لگتا ہے فار لائف وہ سیاست سے آؤٹ ہو جاتا ہے، جیل جانا یعنی کہ فار لائف وہ بین ہو جاتا ہے پالیٹکس سے. سفینہ نہ بھولیے کہ ہمارے وزیر اعظم پہ فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کی بے عقل 16 ارب جس دن انہوں نے اوتھ لیا ہے وزیر اعظم کا. تو ہم تو خواب و خیال میں بھی ڈیموکریسی کا نہیں سوچ سکتے. اصل میں جو بات ہو رہی تھی نا کہ آپ ایشوز پہ کیوں نہیں بات کر رہے، آپ گورننس پہ کیوں نہیں بات کر رہے. جس سے سفینہ کہہ رہی ہے کہ ایک چنک ہے اس کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں. کراچی میں آپ رہے ہیں، سالوں سال آپ رہے ہیں، کراچی کے حالات آپ دیکھیں. جائیں نا عوام کے ساتھ کھڑے ہو، عوام کے ساتھ کھڑے ہو، یونیورسٹی روڈ بنوائیں، پانی دلوائیں، فلاں چیز کریں، گیس کے، بجلی کے بل، لوڈ شیڈنگ. یہ معاملات پہ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
جی نادیہ، میرا خیال ہے شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا، ہم کراچی کے ایک یونین کونسل میں ایک گلی میں جا رہے ہیں، الحمدللہ لانڈھی، کورنگی، اورنگی، نارتھ ناظم آباد، بلدیہ ٹاؤن، یو نیم اینی ٹاؤن آف کراچی، اور وہاں عوام راج کا کام بھی ہو رہا ہے، وہاں کے ایشوز پر بھی بات کر رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ ہی نے وہ دیکھا ہوگا جب گل پلازا کا سانحہ ہوا، میں شاید سب سے بڑی اور سب سے لاؤڈ آواز تھا کہ فائر بریگیڈ کہاں تھی، اور وہ اس میں بلکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے وہاں جھڑپ بھی ہوئی اور اس پر بھی بہت زیادہ ہنگامہ بنا۔ تو ہم تو ہمیشہ اب گورننس پر بھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں گورننس پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ذرا زیادہ بنیادی ایشو پر بات کر رہے ہیں، اور بنیادی ایشو کیا ہے جس کی جانب نثار رانا صاحب نے آدھی توجہ مبذول کروائی، یعنی نہیں موروثیت، یعنی باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بھائی، بھائی وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی بڑا پرابلم ہے شخصیت پرستی۔ آپ کو ان دونوں چیزوں سے جان چھڑوانا ہوگی، شخصیت پرستی سے بھی اور موروثیت سے بھی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یا کوئی خاندان 30 40 سال سیاسی جماعتوں پر قابض رہے تو ہماری سیاست میں اقرار دیکھیں، اگر کوئی آپ کی پارٹی میں آئے گا نا، ٹو بی آنیسٹ، اگر کوئی آپ کی پارٹی میں آئے گا تو وہ اقرار کی وجہ سے آئے گا، بیکاز یو آر اے فیس، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جی نہیں نادیہ، ہم تو نظریے پر لوگوں کو قائل کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن تو ساری زندگی حلف دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھاتا ہے کہ کوئی عہدہ نہیں لے گا، کسی منصب پر نہیں ہوگا، کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ اچھا چلیں، مجھے آخری بات کرنے دیں اقرار۔ میں یہ آپ سے پہلے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ جو ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے کے اہلکار والا معاملہ ہوا، کیا آپ اس پہ شرمندہ ہیں؟ شرمندہ ان سینس کہ اس کی ہینڈلنگ غلط ہوئی، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور مجھے یہ بھی کنفرم کریں کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ پہلے ذرا ہینڈلنگ پہ بات کر لیں، ہینڈلنگ پہ بات کر لیں۔ خبر دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے، جی، اور انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ وہ خبر درست نہیں ہے، وہ اپنی نوکری پر ہے۔ ہینڈلنگ پہ بات کر لیں، آپ کو ہینڈلنگ کی بات ہے، ہم سب انسان ہیں، جب آپ پروگرام کر رہے تھے نا تو آپ کی چڑھائی اچھی لگتی تھی۔ اقرار، یہی پرابلم ہے نا، وہی چڑھائی تب اچھی لگتی تھی، اب ظاہر ہے چونکہ پولیٹیکل نیریٹو آپ کا اور میرا مخالفت رکھتا ہے تو اس کی بنیاد پر وہی بات آپ کو بری لگتی ہے، لیکن آف کورس ہم سارے انسان ہیں، ہم سب میں امپروومنٹ کی گنجائش موجود رہتی ہے، لیکن وہاں میں نے کسی بدنیتی سے نہیں کیا۔ وہاں میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی اپنی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ ہوتا اور کوئی بھی یونیفارم والا آفیسر اس طرح کا پولیٹیکل کامنٹ کرتا، آپ کی تضحیق اور تذلیل کے لیے کوئی بھی انسان ویسا ہی ریئیکٹ کرتا۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے آپ پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا تھا، اس نے اپنے کولیگ سے یہ بات کی تھی؟ از دس ٹرو؟ میں اب یہاں پر اپنے کولیگ کو میرے ساتھ بیٹھے میں ان سے کہوں کہ نادیہ بہت غلط ہے، بہت بری ہے، بہت نہیں، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کو تو انہوں نے کوئی ریمارکس پاس نہیں کیے تھے۔ نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ شرمندہ ہیں۔ چلیں، میں کہتی ہوں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہی، کیا آپ شرمندہ ہیں کہ ہینڈلنگ غلط ہوئی؟ نہیں، یہ تو کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے نادیہ، یہ تو کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے کولیگ سے بات کی تھی۔ اب میں اپنے کولیگ سے بات کرتے ہوئے آپ کو گالی دوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور بعد میں کہوں میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا تھا، میرا تو کولیگ بیٹھا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے صحیح ہینڈلنگ کی؟ کہ آپ اتنا لاؤڈ کہ سارے لوگ یہ بات سن، آپ سمجھتے ہیں آپ کی ہینڈلنگ ٹھیک تھی؟ جی بالکل صحیح ہینڈلنگ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1,00,00,000% ٹھیک تھی، اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو کل آپ لائن میں کھڑی ہوں گی اپنی فیملی کے ساتھ، آپ کو بھی تذحیق کا نشانہ بنایا جائے گا۔ مطلب جواد احمد سے ملانا آپ کی تذحیق ہے؟ حمایتی افسر ہوگا، جواد احمد سے ملانا آپ کی تذحیق ہے؟ ذلیل کہنا، جواد احمد کو ذلیل کہنا، مجھے اس ضلالت سے ملانا اور اس سے پہلے گالی دینا، جس کی میں بار بار بات نہیں کرتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن نادیہ میں اقرار کو ایک میں مشورہ دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ اب سیاست میں آ گئے ہیں، اپنا حوصلہ بڑا کریں۔ آپ ایک ملازم کے ساتھ آپ نے اپنی ویڈیو بنوائی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پلانڈ ویڈیو، جب میں آپ آرگیومنٹ اور غصے ہو رہے تھے تو آپ کا کوئی دوست وہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ اب بڑے ہوں، گرو اپ۔ اب یہ آپ انڈیویجولز کے ساتھ آپ اتنا کچھ عمران خان اور اس کی اہلیہ کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کہتے ہیں، آپ سے ایک جملہ نہیں برداشت ہوا، آپ نے اتنا حوصلہ نہیں کہ ایک جملہ سن سکیں آپ۔ یہ ایک سینئر جرنلسٹ کا مشورہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔